قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رشتہ نکاح ہے اس کو کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ یہ جو رشتہ نکاح ہوتا ہے اس کے ذریعے عورتیں تم سے ایک گاڑا ایک پکا عہد لیتی ہیں۔ صحیح۔ رشتہ نکاح جو ہے یہ ایک بہت عظیم اور مضبوط معاہدہ ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے عہد کو پورا کرنے کا فرمایا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اور یہ نکاح جو ہے یہ جو عہد کیے جاتے ہیں ان میں شاید یہ سب سے بڑا عہد کہلایا ہے۔ عام عہد نہیں ہے کہ یہ عام عہد نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا عہد ہے، یہ پوری زندگی کو محیط ہے اور زندگی کے جملہ معاملات پر محیط ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط بندھن قرار دیا ہے، جو ہمارے عرف کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ یہ رشتہ ایک مضبوط بندھن ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کو ایک مضبوط بندھن ہی قرار دیا ہے۔ اب اس مضبوط بندھن کا جیسا خیال کرنا چاہیے ویسا کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر ایک دوسری آیت مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ جو زندگی گزارو وہ اچھے طریقے کے ساتھ گزارو۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، انہیں رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، صحیح، اور اگر انہیں چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ بے شک۔ رکھنے میں یہ نہ ہو کہ رکھا ہوا تو ہے لیکن حقوق ادا نہیں کر رہے، اور چھوڑنے میں یہ نہ ہو کہ چھوڑا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس پر بہتان، الزام تراشی، تنگ کرنا، ظلم کرنا، برا بلا کہنا، عیوب بیان کرنا، یہ چیزیں نہ ہوں دونوں صورتوں کے اندر۔ حالانکہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا بہت کم ہے، صحیح فرمایا۔ یعنی رکھنے کے اندر تو یہ ہو جاتا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن چھوڑنے کے بعد بھی اچھے طریقے سے ہی سلوک کیا جائے یہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی، جو ہم مسلمانوں کو بتائے، جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، روکنا ہے تو اچھے طریقے سے، یعنی رکھنا ہے اپنے پاس تو اچھے طریقے سے، اور انہیں چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے، اس کے اندر بھی ان کی بہت ساری چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، صحیح، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عرف کے مطابق جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں۔ اب وہ حقوق کیا ہیں؟ اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر کوئی سمجھتا ہے، اور قرآن میں تصریحات بھی ہیں، احادیث میں اس کی تصریحات بھی ہیں، وہ یہ ہے مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ عورت مرد کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، شوہر کے حقوق کو پورا کرے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے، اسے بلا وجہ ایذا نہ پہنچائے، اس کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ اسی طرح مردوں پر حقوق ہیں عورتوں کے، کہ مرد جو ہے ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کے لباس کا، ان کی آسائش کا، ان چیزوں کے اندر جو اچھے سے اچھے انتظامات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے ساتھ عورتوں کے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے اندر ایک اچھا اور معتدل راستہ اختیار کرے، اس کے جو خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ان کے اندر اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، اور اس کے ساتھ عورت کو بہر صورت جو ہے وہ خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو فرمایا گیا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے ایسی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ غلطی کے اوپر تمہیں تعدیب کرنے کی اجازت ہے، تم انہیں تنبیہ کر سکتے ہو اور ان کے اوپر سختی کر سکتے ہو، لیکن جب وہ اپنی غلطی سے باز آ جائیں تو غلطی سے باز آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ نہیں میں نے تو اس کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے، وہ بھلے سیدھی ہو بھی جائے تب بھی میں نے سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، میں اب بار بار دہراتے رہے، یعنی اس کو ہمیشہ دہراتے رہنا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک غلطی ہو جائے پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، لیکن اس غلطی کا تکرار، دہرائی، تان و تشنیع یہ سب چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں، عورتیں اگر تمہاری فرما بردار بنتی ہیں تو پھر ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں کیسے لڑائی کروں، یعنی کمزوری ڈھونڈنی ہے، کچھ بھی نکال کر جو اس پر کس بات کے اوپر جو ہے نا میں بات کا بتنگڑ بنا کر یہاں پر کوئی لڑائی کو، فساد کو، برا بلا کہنا شروع کروں، تو فرمایا کہ جب وہ تمہاری فرما بردار ہے فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان پر راستہ تلاش نہ کرو کہ میں کس انداز کے اندر ان سے کچھ کر سکوں۔